سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مشرق کے عظیم فلسفی علامہ اقبال ایک بھرپور انسان اور جامع مفکر رہے۔ وہ جامع الطرف مسلمان تھے جنہیں اپنی خودی ہر صورت میں عزیز تھی۔ مولانا روم سے اس قدر عشق و محبت برتنے کے باوجود وہ اپنے خودی کے آداب سے غافل نہ رہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اقبال کہتے ہیں خودی میری مرہون منت ہے اور خدا اور اس کے رسول اور قرآن مجید کی معرفت رکھتا ہوں۔ ہماری خودی ہمارے ایمان و یقین کی مرہون منت ہے۔ ان کی دلی آرزو ہے کہ مسلمانوں میں تحریک اور بیداری پیدا ہو، اپنی کھوئی ہوئی عظمت رفتہ کو پا سکیں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ سوال میں نہ کروں ساقی فرنگ سے میں، کہ یہ طریقہ رنداں پاک باز نہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تصور ان کا خودی کا ہے، وہ ریپلیس کرتے ہیں وصال کے تصور کو فراق کے تصور سے، اور چاہتے ہیں کہ قوم ایک دفعہ پھر بیدار ہو جائے، اور بیدار ہونے کے لیے انفرادی خودی اور اجتماعی خودی پر وہ زور دیتے ہیں۔ بجائے خودی کو مارنے کے یہ تلقین کرتے ہیں نہیں خودی کو پریزرو کرو، اور یہاں تک لے جاتے ہیں خودی کی وجہ سے انسان کو اتنا سربلند کرتے ہیں کہ خدا کا ہمکار بنا دیتے ہیں انسان کو، جب وہ کہتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے جب بھی خدا نے کوئی نئی تقدیر بنانی ہو کائنات میں تو وہ انسان سے پوچھے کہ تیری رضا کیا ہے، تیری مرضی کے مطابق میں تقدیر بناتا ہوں۔ تو اس کی اگر آپ تقلیدی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو یہ سارا شعر جو ہے اس میں شرک ہے، لیکن اقبال کے ہاں جو تصور ہے وہ انسان کی بلندی کا اس مقام پر پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ نے اپنی روح انسان میں پھونکی ہوئی ہے، اور پھر اللہ کا ہمکار بننا میں کوئی اعتراض کی بات نہیں، چونکہ اللہ خود قرآن مجید میں اپنے آپ کو احسن الخالقین کہتا ہے۔ تو اگر اللہ سارے خالقوں میں سے بہترین ہے تو باقی خالق اور کون ہیں؟ انسان ہی تو ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور تو اللہ کے علاوہ اور تو کوئی ایسی حقیقت نہیں جو کہ خالق ہو، جو کریٹو ہو۔ اقبال کے نزدیک سلطانی، مولائی اور پیری نے مسلمانوں کے ضمیر کو چمک سے محروم کر دیا ہے۔ اقبال چاہتے تھے کہ سرمایہ داری کی جگہ اخوت و مساوات کا معاشی اسلامی نظام اپنایا جائے، تاکہ ہر چیز سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں نہ جمع ہو جائے بلکہ تمام بنین و انسان اس سے یکساں فائدہ اٹھائے۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتاؤ سلطانیوں ملاؤ پیری۔ اقبال نے اسی تصور، یہ بھگا بلا کے تصور کو ہی لے کے آگے خودی کا تصور ڈیرائیو کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس مسلم جو ایک ملت ہے یا امت ہے یہ بحیثیت مجموعی زوال کی کیفیت میں، اور اس زوال کی وجوہات بھی بتاتے ہیں۔ ایک تو وہ ملوکیت کہتے ہیں، پھر ملائیت، اور تیسرا تصوف کی وہ شکل جو اس دنیا کو درست کرنے کی بجائے اس دنیا کو زیادہ اہمیت دے، اور یہاں کی دنیا جو ہے وہ اس میں خاص زوال کی کیفیت ہو، تو تصور یہی ہو کہ جو اصلی دنیا ہے وہ تو آگے آنے والی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کے متعلق بے فکر ہو جائیں۔ تو وہ تصوف اقبال کو پسند نہیں تھا۔ اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے ہاں جو تصور ہمیں خودی کا ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زوال کی کیفیات ہیں ان کو دور کیا جائے، ملوکیت کے بجائے جمہوریت ہو۔ علامہ کا دور مسلمانوں کی غلامی کا دور تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی ایک ٹھوس اور مضبوط مملکت کے قیام کے حوالے سے اپنے خیالات کو اپنے بعض اشعار اور مقالات کے ذریعے پیش کیا۔ جہاں تک اقبال کے تصورات کا تعلق ہے وہ اسلامی ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک نظام حیات پیش کیا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اقبال اسلامی معاشرے کو طاقتور اور توانا دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو پہچانیں
اور اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنا شعار بنائیں، خدا سے پناہ حاصل کریں، قرآن کو وسیلہ بنائیں اور پیغمبر اکرم کے راستے پر چلیں۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ علامہ صاحب کے کلام میں ایک چیز کئی بار کہی گئی ہے اور ان کی تحریروں میں بھی، کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں متحد ہو کر اس قسم کی قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کے ذہن میں ایک بڑا واضح تصور تھا کہ جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان ممالک کو آپس میں ایکا کرنا چاہیے، پالیسیاں ایک جیسی ہونی چاہیے اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ایشیا کے اقوام کے حوالے سے ان کے اشعار بھی ہیں، اس کا اظہار انہوں نے اپنی بہت سی نظموں میں کیا ہے۔ میں ارلیئر جو نظمیں ہیں ان میں خضر راہ اور طلوع اسلام کا خاص طور پر حوالہ دوں گا، اور اس کے بعد پھر آخری نظم ان کی ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ تو ان تمام میں جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ایشیا والے اگر متحد ہو کر، اور خاص طور پر جو اسلامی ممالک ہیں، کوئی اپنے ایک بلاک کے ذریعے آگے بڑھیں تو وہ ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی قوم کے لیے تہذیبی بیگانگی اپنا مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرنے سے زیادہ مضر ہے۔ اقبال نے ہمیں اپنے ورثے، اپنی ثقافت، خاص طور سے ہمارے کلاسیکی ورثے اور ماضی سے آشنا ہونا سکھایا۔ ان کے کلام کی انقلابی روح سے کئی انقلابی تحریکیں اٹھیں۔ اقبال کے خیالات اور ان کے کلام سے پیدا ہونے والا شعور کا انقلاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمانوں کی بیداری کی تحریک کو علامہ اقبال نے مکمل کیا اور اسے کامیابی عطا کی۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اقبال جہاں ایک طرف تہذیب مشرق کے بہت بڑے مداح اور علمبردار ہیں، وہاں وہ علوم غرب کے اپنے دور میں سب سے بڑے رمز آشنا تھے۔ انگریز استعمار کے ذہنی اور سیاسی مرکز لندن میں قیام کیا اور اس نظام کی پوری نفسیات کو سمجھا، بجائے اس ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے اور تہذیب افرنگ کی چمک دمک سے متاثر ہونے کے، الٹا اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اس ماحول میں علامہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، کوئی ان کو کوئی آگے لے جانے والا ہی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ان میں یہ جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے انہوں نے ساری دنیا پھری، انہوں نے ویسٹ کو اسٹڈی کیا، انہوں نے ایسٹ کو اسٹڈی کیا، انہوں نے ایک پورا جائزہ لیا ساری دنیا کا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے جو ہمارا راستہ یہ ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آئی سپوز کہ کوئی عام تو نہیں، کوئی شخص تو نہیں کر سکتا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا، آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی عام ایک آرڈنری مائنڈ کی ہے، اس میں سرٹنلی اللہ کی طرف سے ان کو کوئی گائیڈنس تھی۔ وہ جو علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا ہے قمار خانہ، تو قمار خانہ تو اب بھی بنایا ہوا ہے۔ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار، طائر کے بلند و بال، طائر کے بلند و بال، دانا و دام سے گزر۔ وہ یورپ گئے، وہاں کی سائنسی علوم و فلسفے کو پڑھا اور دوسروں کو بھی پڑھایا۔ مغرب والوں نے بھی ان کی استعداد کا لوہا مانا، مگر مغرب سے مروب نہ ہوئے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ وہ نوجوانوں کو یہ عقاب کی یا شاہین کی مثال دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ جی اس میں ساری خوبیاں موجود ہیں اخلاقی طور پر، اخلاقیات کے میدان میں، جو فقر یعنی فقیر کے لیے یا ایک ملنگ کے لیے یا درویش کے لیے ضروری ہیں، اور وہ 5 خصوصیات وہ گنواتے ہیں اور بڑی اہم ہیں ان کے نزدیک۔ وہ یہ ہے کہ بلند پرواز ہے، تیز نگاہ ہے، خلوت پسند ہے، آشیانہ نہیں بناتا اور
کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ اب یہ کتنا غیرت مند یعنی وہ پرندہ ہے بقول اقبال کہ اس میں یہ 5 خصوصیات ہیں جو مسلمانوں میں اپنی نوجوان میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ 5 خصوصیات اگر فرض کیجئے مثال کے طور پر ہم اپنا لیں، فرض کیجئے بلند پروازی سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں پر لگ جائیں اور اڑنا شروع کر دیں، بلند پروازی سے مراد یہی ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ زمین سے منسلک نہ ہو، وہ آسمانی ہو۔ اچھا، اسی طرح دوسرا جو نقطہ ہے کہ تیز نگاہ ہو، کہ آپ مستقبل کی طرف دیکھیں۔ انسان میں باقی جو کچھ بھی ہے وہ ایک جگہ پر کہہ لیجیے جمع ہوا ہے، صرف آنکھ ہی ہے جو انسان سے آگے دیکھتی ہے۔ آپ جہاں کھڑے ہو آپ وہاں پر قائم ہو، لیکن نگاہ آپ کی جو ہے وہ آپ سے آگے دیکھتی ہے۔ تو نگاہ، تیز نگاہ سے مراد یہی ہے کہ آپ مستقبل میں آنے والے جو بھی خطرات ہیں، خدشات ہیں، ان پر آپ کی نگاہ ہو اور ان کو درستی کے طریقے آپ کو ابھی معلوم ہو۔ اور پھر یہ کہ وہ خلوت پسند ہو۔ خلوت پسندی تو خدا کا، خلوت پسند ہونا ہی تو کائنات کو وجود میں لانے کی ضرورت تھی۔ اکیلے پن ہی میں آپ تخلیق کرتے ہو، یعنی ضروری ہے کہ کوئی شخص بھی جو خالق ہو وہ تنہا پسند ہو۔ اور چوتھی چیز یہ کہ آشیانہ نہ بنایا جائے، اس کا مراد ہے کہ کوئی پرماننٹ ابورڈ کی فکر نہ ہو، کہ جو دنیاوی ضروریات ہیں ان کے متعلق ساری اپنی قوت اس پر نہ صرف کر دے، اس کو ثانوی حیثیت دے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے کہ اپنے ہاتھ کا مارا ہوا شکار کھاؤ، بھیک مانگتے مت پھرو۔ اب جو کچھ ہماری حالت ہو گئی ہوئی ہے یہ بالکل ہی اقبال کے اس تصور شاہین کے برعکس ہے کہ ہم تو کچھ کول لے کے پھرتے ہیں جو بھی بھیک کہیں سے مل سکے، اور اپنے ہاتھ کا مارا ہوا شکار کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب کے کلام میں تو ہمیں درس ملتا ہے خودداری کا، خودی کا، شاہین کی طرح کی صفات پیدا کرنے کا، کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ دوستی آپ کریں لیکن بالادستی قبول نہ کریں۔ انسان کے اندر اور قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی ہیں آگے بڑھنے کی، ان قوتوں اور کو گویا کہ بیدار کرنا چاہیے، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ اقبال نے اسلام کی دی ہوئی بصیرت، خودی اور ایمان کی مدد سے یورپ کی ترقی یافتہ فلسفیانہ، سائنسی اور علمی کرشمے دیکھے، مگر وہ عجیب طرح کا مہاجر تھا کہ بر صغیر کی پراسرار سرزمین سے چلا، بحر ہند سے گزر کر یورپ پہنچا، وہاں کئی برس رہا، مگر ذہنی طور پر تنہا وہاں گیا اور تنہا لوٹا۔ وہاں سے اقبال جو پیغام بطور تحفہ کے لائے وہ ان کے غور و فکر کا نتیجہ تھا۔ اس طرح اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص ایک اہم خدمت انجام دی۔ انہوں نے 20ویں صدی کے مسلمانوں، نوجوانوں کو حقیقی اسلام سمجھایا اور ان کی کردار سازی کی۔ انہوں نے وارن کیا، مسلم یوتھ کو بار بار وارن کیا، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ گرچہ ہے دل کشا بہت، حسن فرنگ کی بہار، طائرے کے بلند و بال، دانا و دام سے گزر۔ وہ سمجھتے ہیں جب ہم بیداری کے عالم میں تھے اور یورپ سو رہا تھا تو سب چیزیں یہ ہم سے انہوں نے لیں اور ان پر ترقی کی، وہ ترقی کرتے کرتے آگے نکل گئے اور ہم سو گئے۔ تو اب جو کچھ ہم ان سے لے سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں یا سائنس کی فیلڈ میں یا علوم کی فیلڈ میں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی کچھ ہے جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے، لہٰذا ان کو سب کچھ کو اپنا لینا کوئی ایلین کلچر سے مفاد حاصل کرنا نہیں، بلکہ وہی چیز ہے جو ہم نے یورپ کو دی تھی۔ تو وہ تصور ان کا یہی ہے کہ مسلمانوں کی جو آئندہ نسل ہے، جو نوجوان ہے، وہ ویسٹ کی سائنسز پر پورا عبور حاصل کریں۔ اقبال کا دل مشرقی تھا اور دماغ مغربی، عقل ان کی رہبر اور عشق ان کا رہنما تھا۔ وہ روح و حیات کے تقاضوں اور مشکلات سے آگاہ تھے، وہ خدا و خلق دونوں سے وابستہ رہے۔ نور ایمان اور عشق و معرفت کی درخشانی ان کی پاک باطنی کا مظہر ہے۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو علامہ کی تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جو
اللہ سے بھی عشق ہے، رسول سے بھی عشق ہے، اور اگر آپ میں پیشن نہیں ہے کسی چیز کا تو آپ پھر کچھ بھی چیز، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے مذہب میں پیشن نہیں ہے تو آپ کا مذہب بھی جو ہے بالکل اس کا وہ اسٹرینتھ نہیں آپ کو آئے گی، وہ آپ کو قوت نہیں آئے گی، وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس کی۔ انہیں مسلمانوں اور دوسروں کی جہالت اور پسماندگی میں ہونے سے سخت رنج تھا۔ وہ فرد کے ذریعے ملت کی اصلاح کے لیے کوشاں رہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت میں ہے مسلمان کو خسارہ۔ اقبال کے نزدیک رائے حیات حرکت اور کوشش میں مضمر ہے۔ اقبال قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق عظمت انسانی کا درس دیتے رہے ہیں۔ یہ تعلیمات تقدیروں کے بدلنے کی تائید کرتی ہیں۔ جہاں بینی انسان وہی ہو سکتا ہے جو خود بینی اور خود شناسی پر توجہ دے۔ وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فرانی افلاک میں ہے خوار و زبوں۔ تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ علامہ کے ہاں تقدیر کے سے کیا مراد ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ ان کی اپنا نقطہ نگاہ ہے فلسفے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے۔ جس وقت آدم اور حوا کو کہا گیا کہ فلاں درخت کے پاس آپ نے نہیں جانا، اور وہ گئے، یعنی خدا کی حکم عدولی کی، تو اقبال یہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو یہ فعل تھا کہ حکم کے باوجود کہ نہیں جانا اس کے نزدیک وہ گئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ گو یہ حکم عدولی تھی خدا کے احکام کی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ پہلی بار انسان نے اپنا اختیار استعمال کیا تھا، نیک اور بد چننے میں اختیار کا استعمال بھی کیا، اور اس بنا پہ وہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کا تصور جو ہے وہ قدریہ مدرسہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جبریہ مکتبہ فکر سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہ جبریہ فرقہ جو ہے یہ اس وقت وجود میں آیا، یہ مکتبہ فکر، جس وقت کربلا کا حادثہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کربلا کا جو حادثہ ہوا ہے اس پر رونا پیٹنا نہیں اس کی ضرورت، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ ہو اور یہ اس لیے ہوا، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ پر الزام دھرنے کا ایک طریقہ ہے۔ سو لہٰذا اقبال اس رستے پہ نہیں جاتے، وہ جبریہ فرقے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق اگر کوئی ہے تو قدریہ فرقے سے ہے، لیکن قدریہ میں بھی ان کا اپنا رستہ ہے تقدیر کے معاملے میں۔ پاکستان کے نظریے اور قیام کی انسپریشن اقبال ہی تھے۔ قائد اعظم اقبال کے خیالات کی طرف مائل ہوئے، انہوں نے اس تصور ہی کو اپنا کر پاکستان کی تحریک کو عوامی تحریک بنایا۔ وہ عوامی تحریک اس لیے بنی کیونکہ عوام اسی اسلام کو پہچانتے تھے جو 1400 سال سے ان کو کسی بھی مسلم ملک میں نظر نہیں آتا تھا۔ نہیں دیکھیں، میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم اقبال کے کسی بھی جو ان کی جو ہم 62 سال ہو گئے ہمیں پاکستان بنائے ہوئے، 62 سال ہو گئے ہمیں اقبال اور قائد اعظم سے ہم دور جاتے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے اور اقبال نے ملت اسلامیہ کے لیے انصاف پر مبنی نئی مملکت کا خواب دیکھا تھا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔